دیکھو جنت میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا جائے گا، ہر حال میں جائے گا، اگر وہ کلمے پر مرا ہے تو جائے گا، لیکن اگر پٹ کر کے گیا، سزا یافتہ ہو کے گیا، تو جہنم کی سزا کو آپ ہلکے میں مت لینا۔ خداوند عالم جہنم سے ہر کلمہ گو کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی سزا انتہائی سنگین ہے، بھیانک ہے۔ اگر جہنم کا ایک چھوٹا سا سوئی کے ناکے کے برابر ایک سوراخ دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو یہ دنیا اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ بہت خطرناک مرحلہ ہے، اور اس سادے سیدھے جسم کے ساتھ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا جسم کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کہ جبڑے میں سے ایک داڑھ اگر دیکھا جائے تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوگی، احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اتنا بڑا جسم کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ سزا اور مصیبت کو چکھے۔ چھوٹا سا بدن زیادہ دور تک نہیں لگے گی، اور زیادہ بڑا بدن ہوگا تو زیادہ دور تک آنچ لگے گی۔ اور سنو، قرآن کریم کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا یہ کھال جل جائے گی، فوراً دوسری کھال چڑھے گی، وہ جلے گی، فوراً نئی کھال چڑھے گی، وہ جلے گی، پھر نئی کھال چڑھے گی۔ اچھا اگر وہ جلی اور نئی کھال چڑھائی جا رہی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا لیذوقوا العذاب، نئی کھال ہے، نیا عذاب، نئی کھال ہے تو عذاب محسوس کرنے میں بار بار اسے عذاب کا احساس زیادہ ہوگا۔ نئی کھال پر نیا درد، نئی تڑپ۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی اتنے بڑے بدن والا ہوگا کہ یہ آنکھ اتنی بڑی ہوگی کہ اگر سمندری جہاز اس میں چلایا جائے تو چل جائے، اتنی بڑی آنکھ۔ روتے ہوئے زبان باہر نکل پڑے گی۔ فرمایا اتنی چوڑائی زبان کی ہوگی کہ اگر ایک گھڑ سوار ادھر سے چلے اور اس کنارے پر آئے، فرمایا اتنا طویل ترین سفر ہو جائے کہ صبح چلے تو شام تک اس کنارے تک پہنچ پائے۔ آج یہ فسانے محسوس ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ہم اتنے بڑے بڑے عذاب گھر سے اور اتنی مصیبتوں کے گھر سے غافل رہتے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں کر پاتے ہیں کہ کتنی مصیبت وہاں کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہمیں جانا وہی ہے، یا سمت ہماری جنت ہوگی یا سمت ہماری جہنم ہوگی، یہ تو طے ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آج کوئی ظالم کی مدد کے لیے آ جائے پیچھے سے اپنی طاقتوں کے ساتھ، اور وہ ظلم پر ظلم کرتا رہے، مگر یاد رکھنا ظالم کو اللہ کی طرف سے پناہ نہیں ملا کرتی۔ رب کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ظلم بہرحال ظلم ہے میرے بھائی۔ ہمیں اللہ سے لو لگا کر کے اس سے قرب حاصل کرنا اس دنیا کے اندر بے حد ضروری ہے، ورنہ موت کے بعد کوئی بچاؤ کے راستے نہیں حاصل ہو پائیں گے۔ اور صاحب یہ انتظار کریں کہ صاحب جی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے جی، اور صاحب بیٹا حافظ ہو گیا وہ سفارش کر لے گا، اور صاحب میرا تو بھائی حافظ ہے یا میں تو عالم دین بن گیا ہوں فلاں۔ یاد رکھنا ان ڈگریوں کے اوپر بھروسہ کر کے بدعملیوں کے اوپر جری نہ ہونا چاہیے۔ بلا شبہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن سفارشوں کا وقت بھی تو ہوگا، حالات بھی تو ہوں گے۔
सिफारिश के ये माना हरगिज न समझे कि किसी को अजाब की तरफ जाने ही नहीं दिया जाएगा। ये कुरान और सुन्नत की तशरीहात के बिल्कुल खिलाफ है ये सोच। वरना फिर तो नमाज के कोई माना नहीं रहेंगे, दीन के कोई माना नहीं रहेंगे, फिर हर आदमी जरी हो बैठेगा। मेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं 5 नमाजों की अदायगी की फिक्र करूं। मेरे ऊपर रोज़ा फर्ज हो गया, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना अता कर दिया और मैं इस कंडीशन में हूँ, होशमंद हूँ, सेहतमंद हूँ, वतन में हूँ, मेरे लिए रोज़ा फर्ज है, मुझे रखना ही पड़ेगा। मुझे अल्लाह ने दौलत अता फरमाई 2.5% देना पड़ेगा, मजीद दे दी तो हज की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आदमी के आमाल से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को आमाल का मुकल्लफ बनाया है। कुरान करीम पूरा का पूरा नाजिल हुआ है जिसमें इसी तरह की हिदायतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। इसलिए हम सब के लिए ये बस ज़रूरी है बहुत कि हम अपनी ज़ात को अल्लाह की पकड़ से बचाने की पूरी फिक्र करें।